مسلمان بھول گیا اپنا کام، ہاں اپنی حیثیت. ہم مسلمان ہیں. دیکھو نا آج تعارف ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، یہ جج صاحب ہیں، وزیر صاحب ہیں، جنرل صاحب ہیں، بریگیڈیئر صاحب ہیں. او نہیں بھائی، ہم کون ہیں؟ ہاں، جج صاحب ہونا بڑی بات کہ مسلمان ہونا بڑی بات؟ وزیر اعظم ہونا بڑی بات کہ مسلمان ہونا بڑی بات؟ واہ واہ، ہم مسلمان ہیں. ہاں. کیا مطلب؟ ہماری جان مال اسلام کے لیے. دیکھو دکاندار محنت کرتا ہے دکان چمکے، زمیندار محنت کرتا ہے زمیندار چمکے. مسلمان کی محنت کیا ہے؟ اسلام چمکے. کیا چمکے؟ تو دکاندار پہلے کہ مسلمان پہلے؟ تو پہلے ہم محنت کیا کریں گے؟ اسلام چمکے یا دکان چمکے؟ آج دکاندار اس کی محنت کر رہا ہے کہ دکان چمکے، اس کی محنت نہیں کر رہا ہے کہ اسلام چمکے. وہ دکاندار بن کے زندگی گزار رہا ہے، وہ زمیندار بن کے زندگی گزار رہا ہے، وہ کارخانے والا بن کے زندگی گزار رہا ہے. ہاں. اچھا مسلمان کب چمکے گا؟ جب دکانیں چمکیں گی یا اسلام چمکے گا؟ کارخانوں سے مسلمان نہیں چمکے گا. مسلمان چمکے گا کب؟ اسلام چمکے گا تو مسلمان، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت. ہاں. ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے. ہاں. تو پورا عالم، سارا یورپ اسلام میں آئے، سارا افریقہ اسلام میں آئے، ساری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. واہ واہ. ہاں. یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، قوموں کی قومیں اسلام میں آ رہی ہوں، ملکوں کے ملک اسلام میں آ رہے ہوں. ہاں. یہ ہے کام، یہ ہو جذبہ، یہ ہو عزم، یہ ہو فکر، یہ ہو شوق، یہ ہو ولولہ. واہ واہ. ہاں. اپنی حیثیت کو پہچاننا، اپنی ذمہ داری کو پہچاننا، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا. عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے اور با مقصد زندگی گزارے، اور انتہائی نادان ہے جو مقصد زندگی کو نہ پہچانے اور بے مقصد زندگی گزار دے. بے مقصد. ہاں. ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، کہ چیز جہاں کے لیے ہے وہاں نہ لگانا. یہ جان مال وقت زندگی استعداد صلاحیت یہ اللہ نے دی کس لیے؟ کہ یہ صلاحیت لگے اسلام کے پھیلانے پر، اسلام چمک جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچیں. کہ صلاحیت اس پر لگنی تھی. وہ صلاحیت لگ گئی کس پر؟ مال کمانے پر. کس پر لگ گئی؟ مال کمانے پر. ہاں. ہو جان کھپا رہے ہیں لوگ، مال کماؤ. جن کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی مال کما رہے ہیں، اور جن کے پاس مال ہے وہ بھی مال کما رہے ہیں. کیا بات ہے. اور جن کے پاس مال تھوڑا ہے وہ بھی مال کمانے میں لگے ہیں، اور جن کے پاس بہت زیادہ مال ہے وہ بھی مال کمانے میں لگے ہوئے ہیں. عجیب. بعض لوگ مال اس لیے کما رہے ہیں کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور جن کے پاس اتنا مال ہے کہ ضرورتیں پوری ہو رہی وہ کس لیے کما رہے ہیں؟ کہ خواہشات پوری ہو جائیں.
اور جن کے پاس اتنا زیادہ مال ہے کہ خواہشات بھی پوری ہو رہی، وہ کس لیے کما رہے کہ دوسروں سے آگے نکل جائیں. کیا بات ہے، عجیب. کیونکہ مقصد زندگی سامنے نہیں. یہ تبلیغ، یہ 4 ماہ چلہ، 3 دن اجتماع سے روزہ، شب جمعہ، اللہ کے بندے آگے بیٹھنا ہے تو پہلے آنا چاہیے. یہ کس لیے کہ حیثیت کو پہچانے. ہاں بڑی قیمتی زندگی ہے، ہو یہ دوبارہ کوئی نہیں ملنی دوبارہ. آج بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے، بہت ساروں کا بھی جنازہ بھی نہیں ہوا ہے، اور کل وہ ٹھیک تھے. ہاں بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ دوبارہ ملنی کوئی نہیں ہے، اور جا رہی ہے بڑی تیزی سے. ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد. ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب ہمارا کام اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو. واہ واہ. تو سب نیت کریں کہ پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. یہ جذبہ، یہ عزم، یہ شوق، یہ ولولہ، یہ اندر کی کیا ہو آواز. ہاں اور کرنا کیا ہے؟ ہمیں پہلے اس بات کی محنت کرنی کیسے سب اللہ کو پہچانے. کس کو پہچانے؟ ہاں بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. سب سے پہلی آواز ہر گاؤں بستی صبح ابھی اندھیرا اور سناٹا، اور پہلی آواز کیا گونجتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. ہاں علم کہتے ہیں جاننا، ہاں، اور جہالت نہ جاننا یا غلط جاننا. سب سے پہلے کس کو جانو؟ اللہ کو جانو. سب سے پہلے کس کو پہچانو؟ ہاں اللہ کو پہچانو کہ اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ. ہوا چلتی ہوئی نظر، ہوا چل پڑی، بھئی ہوا چل تو پڑی، لیکن ہوا چلائی کس نے؟ بادل آ گئے، بھئی بادل تو آئے، لیکن بادل بھیجے کس نے؟ بارش ہو رہی ہے، بارش ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ نہیں نظر آ رہا ہے. درخت نظر آ رہے، درخت کو اگانے والا کون ہے؟ پھول نظر آ رہے، پھول بنانے والا کون ہے؟ خوشبو رکھنے والا کون ہے؟ سبزیوں کو بنانے والا کون ہے؟ غلے، میوے. اللہ نہیں نظر آتے. بھینس میں سے دودھ آ رہا ہے، یہ بھینس میں دودھ کیا تعلق ہے بھینس کا دودھ سے؟ وہ تو سبز چارہ کھاتی ہے، خشک چارہ کھاتی ہے، گندا پانی پیتی ہے. یہ سفید رنگ کا دودھ کون بناتا ہے؟ اللہ. مرغی سے انڈا، بھائی مرغی اور انڈا، یہ کوئی مرغی کا کوئی کمال نہیں. اگر یہ کہا جائے کہ مرغی جو ہے نا اپنی طاقت سے انڈا بناتی ہے، مرغی اپنی طاقت سے انڈا بناتی ہے، تو مرغی کی طاقت زیادہ ہے کہ ہاتھی کی طاقت؟ ہاتھی انڈا دے سکتا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ مرغی اپنی سمجھ سے، عقل سے انڈا بناتی ہے، تو مرغی کی سمجھ زیادہ ہے کہ سائنسدان کی سمجھ زیادہ ہے؟ سائنسدان انڈا دے سکتا ہے؟ بھئی نہ سمجھ ہے نہ طاقت ہے. مرغی میں انڈا بنانے والا کون ہے؟ اللہ. اس میں ذائقہ رکھنے والا کون ہے؟ اس میں غذائیت بھرنے والا کون ہے؟ اس پہ چھلکا چڑھانے والا کون ہے؟ سفیدی اور زردی بنانے والا کون ہے؟ درمیان میں جھلی رکھنے والا کون ہے؟ ہاں اللہ ہے. ہاں سارا نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا چل رہا ہے. اب زمیندار ہے، پانی لگانے کی فکر،
وہ سمجھتا ہے کھیتی پانی سے ہو رہی ہے، اس لیے وہ پانی لگانے کو بہت ضروری سمجھ رہا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ کھیتی اگانے والا کون ہے، کھیتی پکانے والا کون ہے، اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے، تو کس کو راضی کرے گا؟ اب آج کا زمیندار اللہ کو راضی کرنا زیادہ ضروری سمجھتا ہے کہ پانی لگانا زیادہ ضروری سمجھتا ہے؟ بھینسوں والا بھینس کو پانی پلانا زیادہ ضروری سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنے کو زیادہ ضروری سمجھتا ہے؟ اگر بھینس کو پانی نہیں پلایا دودھ کم ہو جائے گا، یہ اسے پتہ ہے،